السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بطول فٹ اینڈ گلوئی. آج میں نے جو ہے آج نہیں 14 اگست کو میں نے جو ہے مری کا ہم نے ٹور کیا تھا. تو مری کا موسم اتنا زبردست تھا، اسلام آباد کا موسم بھی بہت زبردست تھا. آپ کو ایک کلپ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا اور ٹھنڈ تھی اسلام آباد میں بھی. اور جیسے ہی ہم مری والے ایریے میں انٹر ہوئے ہیں تو بادل بھی نیچے نیچے تھے اور ٹھنڈ تھی مری میں بھی. بہت مزہ آیا. موسٹلی لوگوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی 14 اگست کے اکارڈنگ، وائٹ اینڈ گرین. بہت خوبصورت نظارے تھے مری کے. بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا. اور آپ کو پتہ کہ میں اپنی ویٹ لاس جرنی بھی میری اسٹارٹ ہوئی ہے. میں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتی ہوں اپنی ویٹ لاس جرنی سے ریلیونٹ. تو مجھے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں نے کوئی جنک اور کوئی اس طرح کا فوڈ نہیں کھانا جس سے میرا جو ہے نا میری ویٹ لاس جرنی جو ہے وہ خراب ہو. اور پھر میں نے وہاں سے جیسے ہی ہم اسلام آباد والے ایریے میں تھے وہاں سے میں نے ٹرائیڈنٹ لی تھی جو کہ شوگر فری گم ہوتی ہے، وہ بھی میں نے کھائی اور پانی کا انٹیک لیا. لیکن میں نے وہاں پر کچھ بھی نہیں کھایا مری میں. اس کے علاوہ میں نے وہاں پر چنے اور اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں جو کہ جس میں تھوڑا وہ ہوتا ہے، پروٹین مل جاتا ہے. تو میں نے جنک فوڈ بالکل بھی نہیں کھایا. کھانا وہاں پہ جب ہم کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے ہیں تو وہاں پر ان کا کھانا ہی مزے کا نہیں تھا. ایک مہنگا تو تھا چلے، پر ہم نے وہاں پہ سالن لیا، چکن قورمہ تھا اور میری موم کو سبزی پسند ہے تو انہوں نے ویجیٹیبلز لی تھیں. تو وہاں پر ان کا کھانا بالکل ہی گندا تھا اور اچھا نہیں تھا، بالکل بھی ٹیسٹ نہیں تھا. آپ لوگ جب بھی جائیں نا مری تو آپ لوگ پہلے تو پری پلاننگ کریں گے. تو ہمارا جھٹپٹ پروگرام بنا کہ بھئی ویدر اچھا ہے تو چلو چلتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ. تو پھر ہم چلے. تو آپ لوگ جب بھی جائیں نا تو اپنے گھر سے چیزیں بنا کے لے کے جائیں، وہاں پہ چیزیں مزے کی نہیں ہوتی ہیں. یا اگر آپ لانگ اسٹے کے لیے جائیں تو اپنا سلنڈر ساتھ لے جائیں، گھر سے بنی ہوئی کچھ چیزیں لے جائیں. وہاں پر تو ایک تو ریٹ بھی آسمان پہ ہیں اور ساتھ وہاں پہ کھانے کی چیزوں کا مزہ نہیں. اور اس کے بعد پھر وہاں پر کھانے کا مزہ نہیں ہے. کباب لیا تو کباب میں اس میں انہوں نے زیادہ تر وہ ڈالا ہوا تھا، چربی جو ہوتی ہے اس میں، چربی اس میں بہت زیادہ ڈالی ہوئی تھی. اور لیکن جیسے ہی ہم لوگ جی پی او مال روڈ والے سائڈ پہ انٹر ہوئے تھے وہاں پر بادل بالکل نیچے تھے جہاں ہماری گاڑی سے بھی جو ہے نا وہ ٹچ کر رہے تھے. اور بہت زیادہ ٹھنڈک ٹھنڈک بھی ہو رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا. بہت اچھا ویدر تھا، ہم صحیح ویدر میں گئے ہیں. اور بالکل بھی رش نہیں تھی. سب کہہ رہے تھے کہ بھئی نہیں راستے میں رش ہوگی، پر بالکل رش نہیں تھی. ہاں مال روڈ والی سائڈ پہ وہاں پہ لوگوں کی رش تھی. جی پی او والی سائڈ پہ ہم نے وہاں پہ پکچرز وغیرہ بنائیں اور سارا ٹائم میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں نے جنک اور کچھ ایسی چیز نہیں کھانی ہے جس سے میری ڈائٹ پہ اثر ہو. تو میں نے پانی کا انٹیک بہت کیا. میں جلدی میں نکلی تو میں نے فروٹ بھی نہیں لیا ساتھ. وہاں سے میں نے ایک نمکو لے لی تھی تو تھوڑی سی نمکین سی تھی، تھوڑی سی میں نے لی ہے بالکل ذرا سی، 3-4 میں نے اس میں سے مونگ پھلی کھائی تھی. کھانا مجھے وہاں پہ مزہ نہیں آیا، باقی سب نے کھایا پر میں نے نہیں کھایا. پھر میں نے آ کے جو ہے نا دودھ پتی کا مجھے اتنا زیادہ کریونگ ہو رہی تھی تو پھر میں نے نا بالکل ذرا سی شکر، کیونکہ میں نے ابھی تک جو میرے تیسرا ویک ہے میری یہ ویٹ لاس جرنی کا، میں نے ابھی تک جو ہے نا وہاں پہ میں نے چینی نہیں کھائی. تو میں نے ہلکی سی شوگر ڈال کے نا صحیح دودھ پتی میں نے پی تھی، وہ بھی اتنے دنوں بعد گھر آ کے. اور یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اتنا زبردست مال روڈ کا یہ ویدر تھا. اتنی میں خوش تھی، دنوں بعد باہر گئی تھی. میں نے کہا چلو تھوڑا سا بندے کا فریش فیل ہوتا ہے، تھوڑا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، موڈز بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو مال روڈ پہ میں نے پھر وہاں پر پکچرز بنائی ہم لوگوں نے. اور وہاں سے میں نے پورا جو ہے نا میں نے بازار بھی گئی اور وہاں سے میں نے کچھ چیزیں بھی خریدیں. تو مٹکا چائے بھی وہاں پہ تھی اور وہاں پہ کچھ لوگوں میں بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ مطلب عرصے بعد نا یہاں سے یہ سڑک جو ہے نا اور جو ہے نا کھلی کریں گے جی پی او والی سائڈ پہ. تو وہاں سے وہ توڑیں گے ریسٹورینٹ وغیرہ. اور بہت اچھا موسم تھا. یہ موسم کبھی کبھی ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا موسم تھا. اتنی زیادہ سردی بھی نہیں تھی اور گرمی تو بالکل تھی ہی نہیں. اور یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی شالز لگی ہوئی تھیں، جولری تھی. مجھے نا بیڈز والے بریسلیٹ بہت پسند ہیں اور چین والے لٹکنے والے جو بریسلیٹس ہوتے ہیں ہاتھ میں پہننے والے مجھے بہت پسند ہے. اور رنگس مجھے بہت پسند ہے. تو یہاں پہ رنگس کے ریٹ ڈفرینٹ تھے، 250 150. اور بہت پیاری پیاری ان کے پاس جولری تھی.
وہی جیسی ہمارے ایریے میں ملتی ہے اسلام آباد میں اسی طرح کی تھی، پر کچھ نیو اس میں کلیکشن تھا. تو یہ جو آپ نے نظر آنا نا مالا سے یہ والی تھی، یہ بتا رہے تھے 4500 کی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ میں $1 شاپس میں بھی گئی تھی، میں نے وہاں سے میں نے رنگز لی تھی بہت پیاری. اور ادھر میں نے ایک شاپ سے میں نے لیے تھے بیڈس، تو مجھے 150 کا ایک ملا تھا. اور جو لٹکنے والے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ 450 کے ہیں. تو یہاں پہ مجھے جویلری کا یہ والا بڑا پسند آیا تھا، لیکن اٹ واز سو ایکسپینسو. 4500 کا بتا رہے تھے، تو میں نے نہیں لیا وہ. پھر میں نے رنگز لیں اور میں نے یہ چیزیں لیں. ان کے پاس بہت پیارے پیارے وہ باکس بھی تھے، جویلری باکس ہوتے ہیں وہ بھی تھے. اور مجھے ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا ویدر تھا. اس سے پہلے جب ہم لوگ گئے تھے نا ہم بڑی عید کے بعد گئے تھے، تو وہاں پر نا ہم جیکٹ لے کے جانا بھول گئے. اور میں نے ویسے چیک کیا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے. تو وہاں پہ تب کیا ہوا ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سین ہوا تھا کہ یہ کہ وہاں پہ اوپر ہم گئے ہیں، ہم مال روڈ کشمیر پوائنٹ، اتنی سردی ہوا ایسے ہمارے اندر سے گزر رہی جیسے کہ سردیوں کی جو ہوتا نا موسم اس طرح تھی. بہت زیادہ سردی تھی. بارش بھی ادھر ہوئی اس دن. وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دن بالکل بہت زیادہ گرمی تھی یہاں پہ، لیکن آج جو ہے نا ویدر چینج ہے. تو اس طرح ہمارے ساتھ ہوا تھا. ہم جیکٹس بھی نہیں لے کے گئے تھے اور ہم ایسے ہی چلے گئے. لون کے کپڑے ہم نے پہنے تھے عید کے. پھر میرے بابا نے مجھے مارکیٹ سے جو ہے جیکٹ لے کے دی تھی، ادھر مال روڈ سے ہی لے کے دی تھی مجھے جیکٹ، کہ مجھے ٹھنڈ لگ جائے، کیونکہ مجھے جیسے ہی ویدر چینج ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سردی زیادہ پڑے مجھے بخار ہو جاتا ہے. تو لیکن مجھے بہت مزہ آیا. بہت میں نے اس طرح بادل پہلی بار دیکھے ہیں. اس سے پہلے میں نے جب دیکھے تھے تو وہاں پر رش تھی، کچھ جلسے اور جلوس ہو رہے تھے، تو ہم لوگ پھر وہاں سے مڑ کے کوہالا چلے گئے تھے. لیکن اس بار میں نے دیکھا یہ ویدر بہت مجھے مزہ آیا، بہت اچھا تھا. اور ویٹ لاس جرنی کا جو ہے میرا یہ 3rd ویک ہے، اور میں الحمدللہ اپنے اس پہ جا رہی ہوں. میرے 2 kg آلریڈی لوز ہوا ہے، اور میری اسکن پہ اور ویسٹ پہ بھی بہت زیادہ نا اس کا افیکٹ پڑا ہے. تو آپ لوگ بھی نا اس کو کنٹینیو رکھیں. ابھی میں نے ان دنوں جو ہے نا وہ کھانا شروع کیا ہے کھیرا. اس کو میں پورا کاٹ کے نا اس پہ ہلکا سا نمک جو ہے نا وہ ڈال کے وہ لے رہی ہوں. اور پروٹین کا انٹیک صحیح لے رہی ہوں میں. اور ساتھ پانی کا انٹیک تو لازمی ہے، آپ لوگوں نے بھی لینا ہے. پانی زیادہ پینا ہے، اور چینی نہیں لینی، چینی بالکل نہیں لینی. چینی چھوڑیں گے نا دیکھے گا آپ کے باڈی پہ کیسے افیکٹ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ہوتے ہیں چینی کے شوقین. کیک، بسکٹ، ان چیزوں کے. اگر آپ بسکٹ آپ کا کھانے کو دل بھی کرا ہے تو آپ شوگر فری بسکٹ کھائیں. اگر آپ کا ببل کھانے کو دل کر رہا ہے، گم کھانے کو دل کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو بھی شوگر فری چیز کھائیں. کیونکہ اب میرے تو 15 ڈیز سے اوپر ہو گئے ہیں. 15 ڈیز سے اوپر ہو گئے ہیں. 3rd ویک ہے نا میرا. آج جو ہے آج ڈے ہے سیٹرڈے. تو آج سیٹرڈے ہے، مطلب میرا 3rd ویک بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو میری الحمدللہ مجھے پہلے میں چائے کی اتنی شوقین تھی، اتنی زیادہ شوقین تھی، اور اب میں چائے کے بغیر رہ سکتی ہوں. میں چائے نہیں پیتی. میں سوچا کہ گرین ٹی پی لیتی ہوں. آج میں نے گرین ٹی میں جو ہے نا تھوڑی سی ایک الائچی ڈالی تھی اور وہ پیا تھا. اور اگر مجھے زیادہ لگے نا کہ جیسے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کریونگ ہو رہی ہے، تو آپ ڈرائی فروٹ کھائیں. اس میں جو نٹس ہوتے ہیں وہ کھائیں آپ. ٹھیک ہے، 1-2 لیں، زیادہ نہیں لینے، تھوڑے 3-4 2 یا 3 اس طرح لینے ہیں. اور پورشن کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دال کھائیں، دال کے ساتھ چکن بوائل کر کے کھا لیں تو آپ کا پروٹین انٹیک بھی ہو جائے گا. دال بھی آپ کھا لیں گے تو آپ کا پیٹ بھی فل رہے گا. اور کھیرا کھانے سے ویسے ہی پیٹ فل رہتا ہے. چیا سیڈس بھی ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا ویٹ فل رہتا ہے، پیٹ فل رہتا ہے تو مطلب بھوک کی اتنی کریونگ نہیں ہوتی. اگر آپ رات کو جاگتے ہیں تو پھر آپ جو ہے رات کے ٹائم اپنا پانی کی بوٹل اپنے پاس رکھیں، اپنا نوٹ کریں کہ آپ کتنا پانی پی رہے ہیں. تو پھر اس کے حساب سے میکسیمم 3 بوتل جو ہے نا آپ نے 1.5 لیٹر کے ختم کرنی ہی ہے لازمی. اور میری تو اسکن بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے اس کے بعد سے. اور اگر آپ اپنی اسکن پہ گلو چاہتے ہیں تو بیٹروٹ جوس بھی آپ اپنی ریگولر اس میں ڈال سکتے ہیں. پہلے مجھے کھیرے سے الرجی ہوتی تھی، لیکن اب میں نے کہا نہیں میں کھاؤں گی کھیرا. تو اب میں کھیرا کھا رہی تو وہ مجھے افیکٹ نہیں کر رہا اسٹمک پہ. پہلے مجھے کرتا تھا، پر اب میں روز کھا رہی ہوں ریگولر. ڈے کے ٹائم کھاتی ہوں میں، نائٹ کے ٹائم سیلیڈ نہیں کھاتی کیونکہ وہ مجھے ہضم نہیں ہوتا. اور یہ تھا میرا چھوٹا سا منی ویلاگ. آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم لوگ آئی تھنک 2 آورس میں پہنچے تھے اس مری میں.
اور مجھے تو بہت یہاں پر مزہ آیا. یہاں سے پھر ہم آگے ڈھابے میں بھی گئے تھے, وہاں سے انہوں نے چائے پی تھی ہم لوگوں نے, اور وہ ان کی چائے مزے کی تھی, پر میں نے چینی نہیں ڈلوائی تھی, میں نے پی نہیں, 1-2 سپ لیے تھے. بس آ کے ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بس آ کے چائے میں نے پی اور میں سو گئی تھی. اور 2-3 دن ہو گیا میں نے ویلاگ نہیں ڈالا, میں ان دنوں اتنا زیادہ بزی ہوں, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. میں کل بھی ٹریولنگ پہ گئی ہوئی تھی, کل بھی میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی, اور اس سے پچھلے دن میں مری گئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آج میں اپنا جو ہے نا ویلاگ اپلوڈ کروں. تو میرا آپ کو اگر چینل پسند آئے, میرا ویلاگ چھوٹا سا پسند آیا, تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. میں اور موٹیویشنل ویڈیوز ڈالتی رہوں گی, اور بھی میں آگے آپ کو ٹپس بتاؤں گی کہ آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے گرلس ارننگ کر سکتی ہیں. اس سے ریلیونٹ بھی بتاؤں گی, اپنی ویٹ لاس جرنی کا بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی رہوں گی. یوٹیوب چینل پہ ویڈیو ڈالتی رہوں گی کہ میں کیا کھا رہی ہوں. اگر دیکھیں, اگر ہم چاہیں نا, یہ جس طرح میں نے دیکھی ہیں کچھ ویڈیوز, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 1 مہینے میں 8 کلو لوز کر لیں, وہ اچھا نہیں ہوتا. اگر آپ 1 مہینے میں 8-10 کلو لوز کرتے ہیں, آپ کے بالوں پہ سب سے پہلے افیکٹ ہوگا. آپ نے کچھ انفلوئنسرز کو بھی دیکھا ہوگا جو بتاتے ہیں کہ ایگ ڈائٹ کریں, یہ والی ڈائٹ کریں, تو اس سے آپ کی جو ہے نا ویٹ تو لوز ہوگا, لیکن آپ کی ہیلتھ پہ جو افیکٹ ہوگا نا, وہ بہت ہی برا ہوگا. تو آپ جو ہے نا ایسی چیزوں سے پرہیز ہی کریں. اگر 2 kgs بھی ہمارا 2 ویکس میں ہو رہا ہے نا, تو اس کا مطلب 1 منتھ میں 4 kg تو لوز ہوا ہی ہوا, تو 2 منتھس میں 8 kg ہوگا. اور واک بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے, 5000 اسٹیپ واکس کرنی ہے. واک نہیں تھی لیکن گھر میں چھوٹا موٹا کام کریں, سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھ لیں, اگر آپ کو جم نہیں جانا